السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ آج عمران ریاض خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت میں کیا ہوا اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب کیا واقعی عمران ریاض خان جو ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب اس پر کیا کہتے ہیں، ان سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عمران ریاض خان صاحب کی آج عدالت میں پیشی تھی، اور پیشی کے موقع پر عمران ریاض خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ پیشی کے موقع پر جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اینکرز کی موجودگی ہے، صحافیوں کی موجودگی ہے، عمران ریاض خان کا لوگوں سے حال احوال پوچھنا ہے، یہ تمام تر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہیں، اور ان پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو وہاں کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی عمران ریاض خان صاحب کے معاملے پر جو کچھ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک کے باہر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں صحافی عمران ریاض کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ الگ ایک درخواست ہے کہ جو عمران ریاض خان صاحب کے یعنی جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس وحید خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمران ریاض خان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور اس کے بعد کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کا آج ریمانڈ مکمل ہو چکا، اور اس کے باوجود بھی عمران ریاض خان صاحب ابھی تو ظاہر ہے ان پر جو مقدمات کے انبار بنائے گئے ہیں، اور اس پر عمران ریاض خان صاحب نے خود بھی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ 7 مرتبہ جو ان کو انہوں نے کہا وہ قیدیوں کی جو وین ہوتی ہے اس سے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تسلیم کر لو، لیکن ہم کیسے تسلیم کر لیں جب یہ چوری کا مینڈیٹ ہے، تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ میری 7 بار گرفتاریاں ہوئی ہیں، 700 بار بھی ہو جائیں گی تو میں سچ ہی بولوں گا، کیونکہ اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، سچ ہی بولیں گے، چاہے گرفتاریاں 7 بار ہوئی ہیں تو اب 700 بار بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ دیکھیے، اور اس پیشی کے موقع پر وہاں جو موجود صحافی تھے، اینکرز تھے، خاص طور پر منصور علی خان صاحب وہاں پر موجود تھے، صدیق جان صاحب وہاں پر موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدیق جان صاحب نے کہا کہ وہ صحافی بھی اس وقت وہاں موجود ہیں جو اس وقت میڈیا کی کوریج کر رہے تھے، یعنی اپنا بیان دینے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے اسامہ غازی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور روسٹرم پر بھی موجود تھے۔ عدالت نے اگر ان سے کچھ پوچھا تو وہ ان کا بھی جواب دینے کے لیے وہاں پر جب حاضر تھے، عمران ریاض خان صاحب کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کو یعنی جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، وہ دنگا فساد، اس کو کور کر رہے تھے عمران ریاض خان 23 مارچ، اور بول کے ساتھ وہ ایسوسیٹ تھے اس وقت، تو وہ وہاں کور کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ مقدمہ ہے عمران ریاض خان صاحب پر، اور یہ وہ صحافی تھے غالباً ان میں سے جو وہاں موجود۔ صدیق جان کا خود کا تعلق بول سے، اور اس کے علاوہ اسامہ غازی تو اب بھی بول کا حصہ ہیں، اور وہ صحافی جو ایک تو صحافی جو عمران ریاض خان صاحب کے لیے ظاہر یکجہتی کے لیے بھی آئے، لیکن خاص یہی مقصد تھا۔ لیکن جب عمران ریاض خان صاحب جو قیدیوں کی وین سے گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ شیڈز لا کر ان کی آواز کو اور ان کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا۔ دیکھیے، باقاعدہ طور پر جب عمران ریاض خان صاحب نے گفتگو کرنا شروع کی اور لوگوں کے سوالات یا پھر لوگوں کی گفتگو کا جواب دینا شروع کر دیا، تو ہم نے بار بار یہ دیکھا کہ پولیس اس میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور پولیس نے شیٹس کھڑی کر دی وہاں پر، اور اس کے بعد عمران ریاض اور لوگوں کے درمیان شیٹس حائل ہو گئیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ وقفے سے آن اینڈ آف عمران ریاض خان صاحب گفتگو بھی کرتے نظر آئے، اور اس پر حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا۔ میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت کی پولیس کو خطرہ ہے کہ عمران ریاض کی شکل پولیس وین کے اندر سے کسی کو نظر آ گئی تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور ظاہر ہے، دیکھیے، عمران ریاض خان صاحب کی آواز کو دبانا ہی مقصود ہے نا، جبھی تو ان کو دوسرے مقدمات میں پھر نامزد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مقدمے کا نتیجہ اگر عمران ریاض خان صاحب کے حق میں آئے گا تو
عین ممکن ہے ان کو کسی دوسرے مقدمے میں نامزد کر دیا جائے. اور ظاہر ہے میاں علی اشفاق صاحب نے بھی جو دلائل دیے وہاں پر, کیونکہ بالکل میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ اس کیس کا جو مدعی ریحان انور ہے, جس کو 10 مہینے بعد ہی کچھ یاد آیا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس روز کی تمام ویڈیو ساتھ لے کر آئے ہیں. عمران ریاض نے اس دن کیا انٹرویوز دیے, کیا کوریج ہوئی, سب کچھ ریکارڈ پر ہے. آپ اگر اختلاف رائے کو روکنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. اختلاف رائے, تنقید کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے. عمران ریاض خان کا شدید گناہ خاموش نہ ہونا ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو خاموش کروانا چاہتے ہیں, لیکن یہ خاموش نہیں ہوگا. اس نے جہاں اتنے ظلم برداشت کر لیے اور آگے ظلم بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. عمران ریاض خان صاحب غیر قانونی طور پر اغوا تھے, حراست میں تھے یا کسی کے پاس تھے, تو اس کے اب تک وہ پتہ نہیں, یا پھر کسی عدالت نے ان کو بلایا نہیں. اور ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کو جس تھانے میں رکھا گیا, تھانہ مانگا منڈی, اور وہ ان حدود میں ہی نہیں آتا جہاں عمران ریاض صاحب کو ہونا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ تھانہ مغل پورہ میں ان کو ہونا چاہیے تھا. ان کی فیملی نے باقاعدہ طور پر اس گاڑی کا پیچھا کیا اور ایک ایسی گاڑی میں ان کو وہاں لے جایا گیا جو کہ بغیر نمبر پلیٹ کے تھی, اور اس کے بعد پہنچ کر یہ اندازہ لگا وہاں کہ ان کو تھانہ مانگا منڈی میں رکھا گیا, جو کہ اٹ سیلف ایک غیر قانونی عمل تھا. یہ بھی اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیے عمران ریاض خان صاحب کب باہر آتے ہیں, کب, یعنی کہ پھر دوبارہ, اور اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس سے پہلے وہ ابھی یعنی کہ حال ہی میں عمران ریاض خان صاحب کو جن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں تو آپ درکنار کریں, لیکن عمران ریاض خان صاحب نے جس انداز سے فیس کیا, اور اس کے بعد پھر ان کی ریکوری ہوئی, ان کی اسپیچ تھراپی ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنا ولاگ کرنا انہوں نے شروع کیا, اور یہ پسند نہیں تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو قیدیوں کی وین ہوتی ہے اس میں سے بھی عمران ریاض خان نے ایک ولاگ کر دیا. دیکھیے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ایک ولاگ کھڑکانے کے مترادف ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ کو کیسے مان لیں, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو آپ نے 9 بنا دیا, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ کرنسیز کے نوٹ ہیں جہاں 1 لکھا ہے اس کو 9 بنا رہے ہیں, اور 10 روپے والے نوٹ کو یعنی کہ انہوں نے کر دیا 90 روپے. اور یہ اون چودھری صاحب کے ووٹس کی ہی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. 173 کو 973. تو اب صدیق جان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے عمران ریاض خان کی نشاندہی پر ڈنڈا برآمد کر لیا ہے. پروسیکیوٹر کا بیان تھا یہ کمرہ عدالت میں. اس کے بعد کہکے لگنے لگے. صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا اسے کہیں کلمہ پڑھے. میاں علی اشفاق صاحب نے کہا CCTV فوٹیج منگوا لیں. کمرہ عدالت میں شور شرابہ ہوا. اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور اٹھ کر چلے گئے. دیکھیے فیصلہ آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس کے بعد دوبارہ گرفتار. اور صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ان کی یعنی کہ ایک غیر معمولی نشست ہوئی ہے, اور عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ان کا آمنا سامنا صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ہوا. اور صنم جاوید صاحبہ نے کہا کہ میں چاہتی نہیں تھی کہ آپ کو اس طرح سے ہماری ملاقات ہو, لیکن یہ ہو چکا. اور دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں, اور دونوں نے ایک دوسرے کی اسیری کے بارے میں ابھی بھی دونوں ہی مقید ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب تو اس سے پہلے جن حالات کا سامنا کر چکے ہیں, تو صنم جاوید صاحبہ نے ان سے اس متعلق بھی پوچھا. اور عمران ریاض خان صاحب نے ابھی تو وہ قید ہیں ہی, لیکن عمران ریاض خان صاحب نے صنم جاوید صاحبہ سے ان کے حال کے بارے میں پوچھا, دریافت کیا کہ وہ کس مشکلات یا کن مشکلات سے دوچار ہیں. تو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اور اب یہ فیصلہ بھی آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے کیس میں بھی کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں اس کے بعد پھر ہوگا کیا. یہاں پھر یہ کہا جائے گا کہ صاحب دیکھیں دوسرا مقدمہ وہ اینٹی کرپشن والا, انسداد رشوت ستانی والا, اور اس کے بعد پھر انسداد دہشت گردی والا مقدمہ. صحافیوں پر مقدمات کے انبار بنا دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیں آپ نے تو یہ کر دیا, آپ نے تو وہ کر دیا. اسد نور صاحب کا معاملہ وہ بھی انتہائی طول پکڑتا جا رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافیوں کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب سے امید کرنی چاہیے صحافیوں کو کہ وہ کوئی نوٹس لیں گے, سو موٹو نوٹس لیں گے, از خود نوٹس لیں گے, اور اس کے بعد پھر صحافیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود سنیں گے, کیونکہ وہ یہ
کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے مخالفین کو، یعنی کہ جو اینکر یا جو صحافی مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اگر گرفتار کر رہے ہیں یا پھر ان کو نوٹسز دے رہے ہیں تو میرے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے آپ. یہ قاضی فیصل صاحب نے خود کہا. تنقید کو سننا چاہتا ہوں. بالکل، تو تنقید کو سننا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو جائز تنقید ہوگی اس کا جواب بھی دینا ہوگا. اور کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ تنقید کریں، نام لے کر تنقید کریں، تو جو نام لے کر تنقید کرتا ہے اس کو اٹھایا نہ جائے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انشور کرنا ہے. ظاہر ہے صحافیوں کے ساتھ جو یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے اس کو اب تھم جانے کی، رک جانے کی بالکل رکنا پڑے گا. کسی نہ کسی حد تک اس کو ختم ہونا ہوگا. ابھی جب حالات ایسے ہیں کہ کوئی یہ نظر نہیں آ رہا نا، جو آپٹکس ہوتی ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ صحافیوں پر یہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا. اب دیکھیں اسد طور، عمران ریاض اور اس کے بعد جو دیگر صحافی ہیں جن کو FIA کے نوٹسز موصول ہو چکے ہیں، ان کی پیشیاں لگنا بھی شروع ہو چکی ہیں. تو یہ اب سلسلہ مزید بڑھے گا کیونکہ جو نو منتخب حکومت ہے جس کے مینڈیٹ پر سوال تو کیا، جس کا مینڈیٹ خود متنازع ہے اور جس کو 1 کو 9 بنا دیا گیا ہے، تو وہ نو منتخب کیا ہو سکتا ہے. سو دیکھیں پابندیاں اور بڑھیں گی. اور یہ حامد میر صاحب نے خود کہا کہ ان کو کسی نے ایک پیغام بھیجا تھا کسی صحافی کے تھرو اور کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا بھی نام ہے لیکن آپ کو گرفتار نہیں کر رہے. تو اس کے بعد پھر حامد میر صاحب نے وہ نعرہ لگایا تھا وہاں پر اپنی اسپیچ ختم ہونے کے بعد کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو. آپ یعنی کہ حامد میر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ صاحب آپ چپ کر جائیں، دیکھیں آپ کا بھی نام تھا، ہم نے آپ کو ذرا ایک لیوریج دی ہے، ایک ایج دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہے تو پھر آؤ ہمیں گرفتار کرو. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.